جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سیشن جو ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے 22۔ يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مساکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی عبادت آپ کرو سٹارٹ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ بیسیکلی ہماری جو پچھلی آیات تھیں جو حضرت عائشہ والا ہم نے واقعہ بیان کیا تھا، اور جو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا تھا، تو ان کی جو ہے آگے ایکسٹینشن ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو لوگ مطلب بے حیائی جو ہے سوسائٹی میں پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا یہ مومنوں پہ اور مسلمانوں پر تو وہ سب برباد ہو چکے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب اس جو معاملے میں علماء کہتے ہیں کہ جو فحاشی کو مطلب ہماری جو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں، ایون کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کلبز، ہوٹلز یا اس طرح کے معاملات میں کسی بھی شکل میں، یا پھر آپ جو یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن والا سسٹم ہے اس میں بھی مطلب اس کو بھی کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے یہ والی بات کی ہے۔
کہ جو لوگ اس چیز کو پھیلانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پاک نہ ہو سکتے ہوتے، ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی مطلب ایک بھی پاک نہ ہوتا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اس میں مودودی صاحب نے بات مطلب بیان کی ہے کہ اللہ جانتا ہے دلوں کے راز، ٹھیک ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کی جو ہدایت والا سلسلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ جسے دیتا ہے مطلب جس سے چاہتا ہے وہ اس کو مطلب پاک کر دیتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ والا معاملہ ہے نا ہدایت دینے والا، وہ سب کے لیے مطلب عام نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ہدایت، جو دلوں سے ہدایت کے طلبگار ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہمیں جو آیات ملتی ہیں کہ اور نہ قسم کھائیں، ٹھیک ہے، تم لوگ جو اپنے رشتہ داروں کے معاملوں میں، اور وہ تو یہ والا واقعے کی تھوڑی سی تفصیل میں نے پڑھی تھی، تو یہ بیسیکلی حضرت عائشہ والا جو آیات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی تھی، کیونکہ وہ پہلے یہ حضرت مسا کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے، ان کی فیملی کی، اور وہ ان کے رشتے دار تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا اپنی رشتے داری کا، اور ان کی بیٹی پر مطلب اس طرح کا بہتان ایک لگانے میں وہ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بکر نے قسم کھا لی تھی کہ اب وہ ان کی مدد نہیں کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں یہ والی آیات نازل ہوئی، اور بہت سے ایسے صحابہ یہ حضرت یہ مطلب بہت سے اور بھی ایسے تھے صحابہ جنہوں نے اس معاملے میں قسم کھائی تھی کہ وہ ان لوگوں کی جو اس معاملے میں مطلب انوالو تھے ان کے ساتھ کوئی مطلب کسی قسم کی مدد والا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے پھر یہ والی آیات نازل کی تھی کہ تم ایسی قسمیں نہ کھاؤ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں مطلب بخشے وہ تمہارے گناہ کو۔ تو انہوں نے پھر حضرت بکر صدیق نے پھر فرمایا کہ واللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کرے، اور پھر انہوں نے اپنا جو مدد والا سلسلہ تھا ایک تو اس کو جاری بھی رکھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جاری رکھنے کے علاوہ حضرت بکر صدیق نے اس کو اور زیادہ کر دیا، مطلب ان کی اور ہیلپ کرنے لگے، ٹھیک ہے، اس طرح باقی صحابہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ہم میں سے کافی لوگ جانتے ہیں کہ قسم کھا کر اس کو توڑنے کا یا اپنے عہد سے مطلب جو رجوع کرنے والا معاملہ ہے، تو اس میں ایک کفارہ جو ہے وہ دین میں آتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک کفارہ کہ اپنی قسموں کا کفارہ دو جو تم توڑتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے حضرت بکر صدیق نے جو قسم کھائی تھی اس کا کوئی کفارہ مطلب ادا نہیں کیا تھا۔ تو اس میں مطلب جو علماء کرام کا کہنا ہے، اچھا اس میں دو اوپینینز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے پہلے جو اوپینین ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی اگر مطلب بھلائی کے لیے جو ہے یہ اپنی قسم توڑتا ہے، کوئی کہ اس نے کوئی قسم کھائی ہے لیکن اسے بعد میں پتہ لگا ہے کہ اس میں کوئی مطلب بھلائی نہیں ہے، اس سے بہتر ایک اور کام ہے، تو اس میں کفارے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر کو قسم توڑنے کا حکم دیا اور کفارہ ادا کرنے کی ہدایت بھی نہیں فرمائی اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جو ہے حدیث ہے جو اس کی دلیل میں جو ہے وہ یہ علماء کرام پیش کرتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کی قسم کھا لے اور پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تو اسے وہی بات کرنی چاہیے، اور یہ جو بہتر ہے، اور یہ بہتر بات کو اختیار کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ اب دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک صاف جو ہے حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 پڑھتے ہیں یا پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 پڑھتے ہیں، تو اس میں صاف ایک حکم آیا ہے کہ اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے اس آیت میں کہ اپنی قسم کو توڑنے کا، لیکن اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو نبی پاک کا ارشاد ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ غلط یا نامناسب بات کی قسم کھا لینے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ مناسب بات اختیار کر لینے سے دھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کفارہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر ایک جو ہے حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے کسی بات کی قسم کھا لی اور پھر اسے معلوم ہوا کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے
اسے چاہیے کہ وہی بات کرے جو بہتر ہے، اور پھر اپنی جو قسم ہے اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ اچھا، اب یہ دو طرح کے جو ہے اوپینینز ہیں اس والے معاملے میں، کہ جو ایک مطلب گروہ کہتا ہے کہ آپ اگر قسم توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ قسم توڑ کے کوئی اچھے کام کی وجہ سے قسم توڑتے ہیں تو وہ اچھا کام ہی اس کا کفارہ ہے۔ اچھا، اب یہ والی جو ہے اس کو ہم یا جن اٹینڈڈ جو ہے چھوڑیں گے، کیونکہ اس کو ہم جو جب ہم سورۃ الصاد کی وہ تفسیر کریں گے، جب ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو اس کے اوپر مطلب کافی ایک براڈ وے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ جی میری طرف سے اتنا ہے، نمیر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں، ایک تو میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جو ہماری یہاں پہ پہلی والی آیت تھی نا، کہ جو بھی شخص جو ہے مسلمانوں کے بیچ بے حیائی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں ورڈ یوز ہوا ہے فاحشۃ فی الدین۔ اچھا، اب فاحشتوں کے لیے کچھ علماء نے مطلب اتنا سخت اس میں نیریٹو لیا ہے کہ آج کل کے اگر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ کوئی ایسی کوئی بھی ایسی تصویر یا کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسا کانٹینٹ آپ شیئر کر رہے ہیں جو فحاشی کے زمرے میں آتا ہے، یا اس کے تھرو کسی دیکھنے والے کے اندر ایسے کوئی ایموشنز یا ایسے کوئی فیلنگز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں، تو اور محض اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اگینسٹ یا تو آپ کو مونیٹائزیشن کے تھرو کوئی پیسے آ رہے ہوں گے، یا اس کے تھرو آپ کو کوئی فیم مل رہی ہوگی، تو وہ بھی انہوں نے اس کو اسی بریکٹ کے اندر فال کروایا ہے کہ اس کے اگینسٹ بھی یہی والی آیت کا جو عذاب ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ سیم گوز وتھ ناٹ جسٹ سوشل میڈیا، پھر جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مطلب اس کے اندر کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے کرنے سے کسی دوسرے کے اندر ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پرپز یہ ہے نا کہ آپ کوئی ایسی فلمیں بنائیں، آپ ایسے ڈرامے بنائیں، یا کوئی ایسے کارٹونز بنائیں، آپ کوئی ایسی رائٹنگز لکھیں جس کی وجہ سے جو ہے انفلکٹ ہو رہے ہو وہ فیلنگز اور وہ ایموشنز، یا وہ فحاشی کے زمرے میں آ رہا ہو، تو وہ اسی بریکٹ کے اندر آئے گا کہ آپ اہل ایمان کے اندر جو ہے وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ یہی دردناک عذاب ہے جو اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ باقی دوسری چیز جو یہ والی ہے کہ حضرت ابو بکر نے کیونکہ قسم کھا لی تھی، مصطح بن اساسہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے آئی گیس خالہ زاد بھائی تھے، کزن تھے ان کے، تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ آف اینڈ آن ان کی مالی مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن جب سے حضرت عائشہ والا انسیڈنٹ ہوا، کیونکہ مصطح بن اساسہ جو ہیں وہ ون آف دوز تھے جنہوں نے اس بات کو آگے پھیلایا تھا، تو ظاہر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر کی جو فیلنگز ہیں ایک طرح سے وہ ہرٹ ہوئی تھیں، تو انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں مصطح کی جو ہے وہ کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ لیکن جس ٹائم یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے تو انہوں نے اسی ٹائم دوبارہ قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں رب کائنات کی کہ میں جو ہوں وہ مصطح کی امداد کیا کروں گا، اور اس سے زیادہ کیا کروں گا، اور بھی لوگوں کی جو ہے وہ مدد اپنی بساط کے مطابق کیا کروں گا۔ اچھا، یہاں پہ جو میں نے ان کی تفسیر، ایک تو ابن کثیر کی اور ابن عباس کی اور ان کی پیر کرم شاہ کی، اگر کمبائنڈ ایک نیریٹو دیکھ لیں تو ان کا یہ نیریٹو آتا ہے کہ جب ڈائریکٹ بحکم الہی، کیونکہ ان کی قسم کے اگینسٹ ایک اللہ کا حکم آ گیا تھا، تو وہ آٹومیٹیکلی پھر کفارے کے زمرے میں جو ہے وہ نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے جس نیت سے قسم کھائی تھی اس کے اگینسٹ کوئی حکم پہلے تھا نہیں، اور جب انہوں نے وہ قسم کھا لی اور حکم الہی بعد میں آیا تو وہ آٹومیٹیکلی جو ان کی کھائی ہوئی قسم ہے وہ کائنڈ آف نلیفائی ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اس میں بہت امپورٹنٹ ٹرم جو ہے وہ نایات میں یوز ہوئی ہے، خطوات شیطان، جس کو لکھا ہوا ہے کہ شیطان کے ساتھ قدم با قدم چلنے والے جو ہیں وہ تو وہ شیطان جو ان کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب خطوہ جو ہے وہ عربی زبان میں کہتے ہیں دو قوموں یا دو گروہوں کے درمیان کا راستہ۔ جب خطوات شیطان کی بات ہو رہی ہے تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ شیطان کا بتایا ہوا راستہ یا شیطان کا جس راستے پہ شیطان چلتا ہے وہ وہی والا راستہ. اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ڈفرینٹ علماء نے لائک ابن کثیر نے لکھی ہے کہ شیطان کے جو اعمال ہیں ایگزیکٹلی وہی اعمال آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں خطوات شیطان پہ. اسی طرح انہوں نے ابو قتادہ نے لکھا کہ کوئی بھی جو گناہ اینی کائنڈ آف سن کوئی بھی قسم کا جو گناہ ہے وہ فال کرتا ہے انڈر دا کیٹیگری آف خطوات شیطان. اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں ابن عباس نے ان سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ صرف یہ سوچنا ٹو تھنک آف کمیٹنگ اے سن بھی خطوات شیطان میں ہی آتا ہے. تو اس سے میں پتہ لگ گیا کہ اگر آپ کوئی گناہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ شیطان کے راستے پہ اسٹریٹ اوے چلے جاتے ہیں, جو کہ اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. ایک یہ راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں, اور دوسرا جو ہماری علم شریف اس میں بتایا ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ دو راستے جو ہیں وہ بڑی کلیئرلی ایویڈنٹ ہو جاتے ہیں ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں. تو دیٹس آل آئی گیس فرام مائی سائڈ. اس کے اوپر کوئی اپنا جسٹ کوئی رائے بھی دینا چاہے یا کوئی مائنڈ میں بات آ رہی ہو تو موسٹ ویلکم. اچھا نمید, میرا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اس میں ہے کہ شیطان کے ساتھ مطلب قدم با قدم تو وہ چلنے والے کون لوگ ہیں. تو میرے ابھی ذہن میں ایک بات آئی تھی, پچھلے دنوں ہی ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ہمارے کچھ دوستوں میں. تو ایک ہمیں یہ والی آیات کا تو ہمیں بہت اچھے سے آئیڈیا ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. مطلب قرآن نے جو ہے اس کو وہ کیا ہوا ہے. تو وہ لوگ بھی اور بہت سارے ایسے, اور جو بدکاری کا وہ دیتا ہے, یہ جو حکم دیتا ہے اس کے بارے میں بھی اب یہاں آ گیا, کیونکہ یہ سارے کام کرنے کا کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے. تو جو اس طرح کے معاملات میں کرتے ہیں تو وہ سارے اس چیز میں آ جاتے ہیں, جو شیطان کے مطلب سپورٹرز ہوتے ہیں, اور پھر اس جیسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ پھر کوئی فضول خرچی کر رہا ہے یا وہ کسی ایسی محفل میں کسی کو انوائٹ کر رہا ہے جو مطلب اس طرح کی ہو جس میں کو ایک گیدرنگ ہو, اور جو ایک مطلب ٹھیک گیدرنگ نہ ہو تو اس میں بھی ٹھیک ہے, اس میں ہمارے بہت سارے اور جو ہے لوگ آ جاتے ہیں, جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو کانسرٹس پر لے کے جاتے تھے وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. پارٹیز پر لے کے جانا, یہ جو کلبنگ والا معاملہ ہے, ایونٹس اور یہ والا, تو میرے خیال سے کہ وہ سارے اسی اس میں آئیں گے. آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ یہی میرا مطلب یہی پرسپیکٹیو میرا بھی ہے کہ وہی جو میں نے بھی بتایا نا کہ ابو مزلاج نے کہا کہ جو مطلب اگر آپ نے سوچ بھی لیا ہے ٹھیک ہے گناہ کرنے کا کہ میں نے فلانا گناہ کرنے کا ایک خیال بھی آیا تو آپ اس راستے کے اوپر چل پڑے اور انٹل انلیس کہ آپ اسے توبہ کر لو. اسی طرح اکرمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے کہا کہ جو شیطان کے ایول وسپرز ہوتے ہیں نا آپ کے کان میں یا آپ کی سول کے اندر, اس کو خطوات شیطان سے انہوں نے تشبیہ دیا, مطلب کہ وہ بھی شیطانی رستے ہیں. اور اگر آپ اب فار ایگزامپل جیسے آپ نے بات کی کہ ہم دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں گناہ کرنے کی, تو میرا خیال میں ہم اس سینیریو میں ہم خود شیطان کے مترادف ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم ایک بندے کو اس رستے پہ لے کے آ رہے ہیں جو کہ شیطان کا ہے. تو اس کے بعد پھر جو اس کے سزا اور گناہ ہے اس کا اندازہ پھر ہم خود ہی لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا. ہم شیطان کے نائب بن جاتے ہیں اس رستے پہ کائنڈ آف. ہاں ویسے ہم اللہ کے نائب بنا کے ہمیں بھیجا گیا تھا, لیکن پھر ہم شیطان کے نائب بن جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. ویسے کہنے کو ہم نے سیٹنسٹ رکھے ہیں کہ شاید وہ شیطان کی پوجا جو ہے وہ کوئی گوشت کھا کے انسانی گوشت کھا کے کرتے ہوں گے, یہ کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے, لیکن کئی موقعوں پہ ہم خود بھی سیٹنسٹ والا ہی رول کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جس میں کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہے. آئی تھنک کوئی بھی کچھ ایڈ کرنا نہیں چاہ رہا آج, یا سب کوئی بھی شوق میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یا کوئی بھی بات ہو آپ کے ذہن میں آ رہی ہو, آپ قرآن کی آیات تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے لائف سے ویسے جو ریلیٹ کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے, اور قرآن آیا بھی آپ کی لائف کے اوپر ہی ہے, آپ کی لائف کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو کوئی واقعہ آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہو تو یا وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں.
اچھا، یہ جو ابھی نے حدیث بتائی تھی، کون سی حدیث بولی تھی بلا؟ میرے ذہن سے نکل گئی. ہاں جی، ہاں جی، کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی ایک حدیث بولی تھی یاد، میرے ذہن سے نکل گئی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ہاں، قسم سے ریلیٹڈ جو تھی وہ مجھے اگر میں ود شیئر ریفرنس کرتا ہوں آپ کے ساتھ، بالکل شیئر کرتا ہوں. اوکے. اوکے. یہ ان کی مولانا مودودی کی تفسیر کے اندر یہ دونوں جو ہے حدیث لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے آگے اس کا نمبر کوٹ نہیں کیا، میں ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. آئی تھنک پھر کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا تو ہم آج کا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. ہاں، پھر آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کل کے لیے جو ہے وہ آج ہماری 22 تک تھی نا؟ جی، کل کے لیے 26 سے کر لیں، اس پہ ایک رکوع کمپلیٹ ہو. ہاں 26 پہ کر لیتے ہیں، اور وہ 26 پہ وہ تمہاری بھی آیت آ جاتی ہے جو 26ویں آیت ہوئی ہے. ہاں، مطلب کل ڈسکشن تھوڑی سی ہماری ہونے والی ہے، ذرا کنفلکٹڈ سی، ہاں مزے کی ہوگی. کنٹروورشل سی. ہاں چلیں ہاں انشاءاللہ، اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اور کائنڈلی ٹرائی کریں کہ کل آپ تھوڑا بہت نا اس کو دیکھ کر آئیں، تاکہ آپ کے ویوز بھی ہمارے ساتھ شیئر ہوں اور ایک اچھی ہماری ڈسکشن ہو جائے. ڈن ڈن انشاءاللہ. چلیں، اوکے پھر، اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ.